الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون صدق اللہ العظیم. اللہ پاک فرما رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. اچھے عمل کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. اللہ پاک فرما رہے لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتے ہم کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اچھے عمل جو ہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بڑے آسان ہیں. اور اللہ پاک نے بیماری کے اندر، کمزوری، سفر کے اندر، باقی ضروریات زندگی کے اندر اپنے احکام میں نرمی کر کے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں تاکہ ہر شخص اپنی قوت کے مطابق اللہ پاک کے احکام پہ عمل کرے. اگر کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے، اجازت ہے. اللہ پاک نے کتنی آسانی فرمائی ہے. بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ کوئی آدمی نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے رمضان کا روزہ، باقی بات دوسرے دنوں میں اس کی قضا پوری کر لے. اور اسی طرح کہ خامد بیوی کو اپنی وسعت کے مطابق خرچہ دے، وسعت کے مطابق. تو وسعت سے زیادہ خامد کو بیوی کو خرچہ دینے کا حکم نہیں ہے کہ تمہیں اتنی وسعت ہی نہیں ہے اتنا خرچہ دو، تو وسعت کے مطابق بیوی کو خرچہ دو. تو یہ بھی اللہ پاک کی ایک آسانی ہے اللہ پاک کی طرف سے. اگر پانی 1 میل شرعی دور ہے، شرعی میل پانی 1 میل دور ہے، یا پانی کا استعمال نقصان دیتا ہے تو پھر کیا کرو؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لو. آسانی اللہ پاک نے فرما دی کہ پانی ضروری نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لو. اسی طرح اگر کسی عذر کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے تو گھر میں نماز پڑھ لو عذر کی وجہ سے، یا جہاں بھی وقت آ جائے نماز کا جس جگہ بھی وہیں نماز پڑھ لو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ پاک نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. جہاں بھی اللہ کے نبی کا امتی نماز ادا کرے گا وہیں سے اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گی. یعنی کہ ضروری نہیں کہ مسجد میں ہی نماز پڑھی جائے گی، تو عذر آ گیا، جی وہ مسئلہ بن گیا تو پھر گھر میں جہاں بھی نماز کا ٹائم آ جائے وہیں نماز پڑھ لو. یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے کیا ہے؟ آسانی ہے بہت بڑی. اور اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں آدمی پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے. یہ بھی آسانی ہے کہ یہ نہیں کہ نہیں کھڑے ہی ہو گئے پڑھنی ہے بس، یہ نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے ہی پڑھنی، لیٹ کے پڑھ لو، آسانی سے. یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے آسانی ہے. پھر زکوٰۃ جو ہے یہ ہر آدمی فرض نہیں ہے، حساب نصاب پہ فرض ہے، اور اس پہ بھی سال گزر جائے پورا مال، اس پہ زکوٰۃ فرض، ہر آدمی فرض نہیں ہے. یہ بھی آسانی ہے. بیت اللہ شریف کا حج جو ہے یہ ہر آدمی فرض نہیں ہے. جو بیت اللہ شریف کی جانے کی طاقت رکھتا ہے مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، اس پہ بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے.
ورنہ ہر آدمی پہ بیت اللہ شریف حج فرض نہیں ہے، یہ بھی ایسا نہیں ہے۔ پھر جان بچانے کے لیے آدمی حرام کھا سکتا ہے، ویسے تو حرام ہے، جان بچانے کے لیے آدمی کیا کر سکتا ہے، حرام کھا سکتا ہے، لیکن اتنا جس سے جان بچ جائے، زیادہ نہیں۔ اس طرح جان بچانے کے لیے آدمی کفر یا کلمہ بھی کہہ سکتا ہے، اجازت ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن زبان سے کہے، دل سے نہ کہے۔ یہ سب اللہ پاک کی طرف سے کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے اللہ پاک نے فرمائی۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نہیں تکلیف دیتے ہم کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی وسعت سے زیادہ اس پہ وزن نہیں ڈالتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے۔ کون؟ یہ ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے۔ یہ کون ہیں؟ یہ جنت والے ہیں، یہ جنت کے صاحب ہیں، یہ جنت کے ساتھی ہیں۔ اور کیا ہوں گے؟ ہم فیہا خالدون، جنت میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ یہ جنت میں رہیں گے۔ جنت سے نکال، جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا بس اس کا ویزا پھر پکا لگ گیا جنت کا، وہ نہیں نکلے گا۔ جہنم میں سے اللہ پاک نکالیں گے ایمان والوں کو جو گناہ گار ہوں گے، تو جہنم سے نکال کے جنت میں اللہ پاک داخل کر، لیکن جو جنت میں داخل ہوں گے وہ جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ جی ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ ہمیشہ یہ جنت میں۔ زندگی تو وہ ہے بھائی، 50 سال کی زندگی کیا ہے، 60-70 سال کیا زندگی، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو زندگی کے مقابلے میں ذرہ برا ذرہ بھی نہیں ہے کہ ذرہ جس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، حرام حلال یہ وہ سب کچھ اللہ پاک کی بغاوت، اللہ کے رسول کی بغاوت زندگی کے لیے کر رہے لوگ جی، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو زندگی وہ اصل زندگی لمبی لامحدود زندگی کوئی حد بنا کنارہ نہیں ہے، یہ زندگی حد بنا کنارہ ہے، وہ لامحدود زندگی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس زمین و آسمان کی فضا خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ وہ دانہ اٹھائے، یہ دانے ختم ہو جائیں گے، وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے لیے محنت کرو۔ یہ کیا ہے زندگی؟ کچھ یہ تو کھیل تماشا قرآن نے کہا ہے، کھیل تماشا قرآن کہہ رہا ہے، کوئی اس کی ویلیو نہیں اللہ پاک ہے، کوئی ایسی وہ زندگی ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت متقین کے لیے، متقی کے لیے بہتر ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، جو اللہ سے ڈرتا ہے تقوی والا، اس کے لیے آخرت بہتر۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے اس سے، اور باقی یہ بہتر نہیں ہے، وہ آخرت بہتر ہے۔ وابقی، جو باقی نہیں رہے گی وہ باقی رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یہ کیا ہے؟ یہ جنت والے ہیں اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان اور اچھے عمل، یہ اللہ پاک بار بار قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، پہلے ایمان ہے اور بعد میں کیا ہے؟ اچھے عمل ہے۔ ایمان ہوگا تو اچھے عمل قبول ہوں گے، اگر ایمان نہیں پھر اچھے عمل قبول نہیں ہوں گے۔ دن قیامت کی اگر اعمال میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو معافی مل سکتی ہے، لیکن اگر ایمان میں گڑبڑ ہوئی، شرک کی ملاوٹ ہو گئی، پھر معافی نہیں ہے، عمل سارے کے سارے برباد، ایمان بھی قبول نہیں۔ اللہ پاک خالص ایمان قبول کرتا ہے، ملاوٹ والا شرک والا ایمان قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ پاک خالص عبادت قبول کرتا ہے، شرک والی عبادت، ملاوٹ والی یہ اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ اچھے ایمان والے اور اچھے عملوں والے یہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں، اور جنت میں کیا رہیں گے؟ یہ ہمیشہ۔ کافر مشرک جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ کافر و مشرکوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، اچھے اعمال والوں کا، ایمان والوں کا۔ اور کافر و مشرکوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں، جہنم میں رہیں گے۔ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حدیث میں آتا ہے سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جو موت آتی ہے نا ہم کو، موت، اس کو جانور کی شکل میں لایا جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان، اور اللہ پاک فرمائیں گے جنتیوں جہنمیوں یہ موت ہے تمہاری جو آتی تھی، تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اس جانور کو تو موت کی شکل میں لائے اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے یہ تمہاری موت تمہیں آتی تھی، آپ اس کو بھی موت آ گئی ہے۔ ہاں جی، باقی سب کو موت ہے، موت کو بھی کیا ہے؟ موت کو بھی موت ہے، صرف موت سے کون پاک ہے؟ اللہ پاک ہے، اللہ کو موت ہے، باقی سب کو موت ہے، سب کو فنا ہے۔ تو یہ تمہاری موت تھی جو تمہیں آتی تھی،
اب یہ بھی اس کو موت آ گئی، اب موت نہیں آئے گی تمہیں جہنمیوں، نہ تم کو نہ جنتیوں کو۔ تو اس کے بعد جنتیوں خوشی میں انتہا نہیں ہوگی، وہ اتنے خوش ہوں گے کہ اتنے خوش ہوں گے کہ خیر ہو جائے گی، اور جہنمیوں کی غمی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اتنے غمگین اور بس اب تو چلو موت آ جاتی بچ جاتی عذاب سے، بہت ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنمی رہیں گے۔ تو کافر مشرک جو ہے بھائی، شرک کرنے والے، ان پہ آپ نے چھٹے پارے میں پڑھا ہے کہ ان پہ جنت حرام ہے۔ تو جب اللہ نے جنت حرام ہے، کون لے جائے گا ان کو جنت میں؟ مشرکوں کو، کافروں کون لے جائے گا جنت؟ اللہ ہی نے حرام کر دی، اس لیے ان کا ٹھکانہ جہنمی، ہمیں پکے جہنمی کافر اور ایمان والے اچھے عملوں والے یہ پکے جنتی ہیں۔ اگر یہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی گئے، اللہ ایمان کی برکت سے ان کو پھر جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بھائی ایمان پہ فرمائے، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، کلمے پہ ہو گیا، بس وہ کامیاب، مور لگ گئی کلمے کی، بس ہاں جی وہ کامیاب ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی ساری زندگی نیکی کرتا رہتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، تو آخری وقت مرتے وقت خاتمہ شر پہ ہو جاتا ہے، شرک پہ، بدعت پہ، کفر پہ، گیا جہنم، سب نیکی برباد۔ اور بعض اوقات آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری زندگی گناہ کیے، کفر شرک کیا، اللہ آخری وقت توفیق دے دیتا ہے، کفر شرک کو چھوڑ کے توبہ کر لیتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو ساری زندگی کفر شرک اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ پاک اس کو جنت نصیب کر دیتا ہے۔ یہ بھی دعا مانگا کہ اللہ پاک ایمان پہ خاتمہ فرمائے، اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ بھائیو علامہ تموتون تحشرون، اللہ کے نبی نے فرمایا جس حالت پہ مرو گے اسی حالت پہ اٹھائے جاؤ گے۔ کلمہ پڑھتا مر گیا، کلمہ پڑھتا ہی اٹھے گا اپنی قبر سے، کوئی قرآن پڑھتا مر گیا، کوئی نماز پڑھتا، کوئی نیکی کرتا، وہ نیکی کرتے اٹھے گا۔ اگر کوئی شرک کرتا، کوئی بدعت کرتا، گناہ کام کرتا مر گیا، تو وہی کام کرتا اور دن قیامت کے اٹھے گا۔ تو یہ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ اولئک اصحاب، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور کھینچ لیں گے ہم ان کے سینوں سے کھوٹ کو، ہر طرح کی کھوٹ کو۔ جب جنتی جو جہنم کے اوپر پل ہے نا، اس کو کراس کر کے آگے جائیں گے نا، پل صراط کو عبور کر کے، سب جنتی جب آگے جائیں گے تو اللہ پاک ان سب کو وہاں روک لیں گے، پل صراط کے آگے سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ تو جنتیوں میں جو ایک دوسرے کے متعلق کوئی رنجش ہوگی، جی کوئی غصہ ہوا کسی کو، کسی کو ہوتا ہی ہے ہمارا رنجشیں یہاں، تو وہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم کھینچ لیں گے رنجشیں، قدورتیں ایک دوسرے کے متعلق جو ہوں گی، وہ کیا کر لیں گے، ہم کھینچ لیں گے، ایسے کھینچ لیں گے، ایک ہوتا ہے آرام سے کھینچ کے، ایسے کھینچ لیں گے زبردست، ادھر آؤ، باہر پھینک دیں گے۔ جب رنجشیں قدورتیں سب نکل جائیں گی تو سب مومن جو ہے پھر محبتیں رہ جائیں گی، رنجشیں گئی کیا رہ گئی، محبتیں رہیں گی، پیار رہ گیا، سب بھائی بھائی بن جائیں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، ہاں جی، اور خوش ہوں گے سب ایک دوسرے سے، خوشی کے ساتھ جنت میں جائیں گے خوش ہو کر۔ اور جہنمی کیا کریں گے، جہنمی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، لعنت پہ کافر مشرک تو لعنت لعنت، ہاں جی، وہ اگلے پچھلوں پہ لعنت، پچھلے اگلوں پہ لعنت نہیں کریں، خیر خواہی نہیں کریں گے۔ تو جنتی کیا کریں گے، خیر خواہی، یہ محبت پیار، جی سلام کہیں گے ایک دوسرے کو، السلام علیکم، السلام علیکم، سلام ہو رہا، اللہ پاک کی طرف سے بھی سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ پاک کی طرف سے بھی کیا آئے گا، سلام آئے گا، سلام آئے گا۔ تو جنت بھی سلام کہیں، پیار محبت ہوگی۔ دنیا کے اندر اگر کسی کا کاروبار اچھا ہے، کپڑے اچھے ہیں، اولاد اچھی ہے، تو دوسرا بھی خواہش کرتا کہ یار میرے پاس بھی مکان ہونا چاہیے، ایسا کاروبار میرا بھی ایسا ہوتا، بچے میرے بھی ایسے ہوتے، یہ خواہش کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس سائیکل ہے، وہ کہتا ہے یار سائیکل نہیں، وہ موٹر سائیکل ہونا چاہیے، یعنی موٹر سائیکل والا آگے کار مانگتا ہے، کار والا آگے کو جاتا ہے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں یہاں، کسی کا ایک مکان ہوگا 2 ہونے چاہیے، 4 مکان ہے نہیں جی 8 پڑھنے چاہیے، ایک مل ہے 2 ملنا ہو، 2 4 ملنے ہو، رکاوٹ نہیں، چلتا ہے آگے، خواہش ہے۔ لیکن جنتی جہاں جہاں بھی ہوں گے نا، جنت میں اونچے درجے والے بھی ہوں گے اور نیچے درجے والے بھی ہوں گے۔ نیچے درجے والے جنتی اونچے درجے جنت والوں کو دیکھ کے یہ خواہش نہیں کریں گے ہمیں بھی جنت ایسی ملنی چاہیے، نہ یہ خواہش نہیں کریں گے نچلے طبقے والے کہ ہمیں بھی اوپر والوں کی طرح جنت ملنی چاہیے۔ ہر جنتی اپنی اپنی جگہ خوش ہوگا، ہاں یہ خواہش نہیں، یہ دنیا میں ہم کر رہے جنتی کوئی بھی خواہش نہیں کرے گا، کیوں، اللہ جنتی اتنی دے دے گا،
وافر مقدار میں، ارضھا کعرض السماء، کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنی زمین سے لے کے آسمان تک چوڑائی، تو لمبائی کتنی ہوگی، تو پھر کیا آج کرے گا آدمی، اتنی جنت ملے گی تھوڑی، اتنی جنت چوڑائی. اور یہ چوڑائی بھی اس لیے اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ انسان کی دماغ میں اتنی چوڑائی آ سکتی ہے، اس لیے چوڑائی اس سے بھی زیادہ ہے. تو چوڑائی، ہر چیز کی چوڑائی تھوڑی ہوتی ہے اور لمبائی زیادہ ہوتی ہے، تو پھر لمبائی پتہ نہیں کتنی کی ہوگی، اتنی جیسے کیا خرچ کریں گے. ہر جنتی اپنی اپنی جگہ خوش ہوگا، مطمئن ہوگا، اللہ کی رضا پہ راضی ہوگا. اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، محبوب جدھر بھی دیکھے گا اللہ کی نعمتیں نعمتیں دیکھے گا، جدھر بھی دیکھے ادھر بھی نعمتیں ہیں، ادھر بھی نعمتیں، ادھر بھی نعمتیں ہیں جی. ہاں، ملکن کبیرہ، بڑا ملک دیکھے گا، نعمتیں ہی نعمتیں. اور ملکن کے چھوٹا کیا ہے، پاکستان کچھ بھی نہیں، یہ ہمارے حکومت لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں اس کے لیے، کیا کیا کرتے ہیں جی حکمرانی کے لیے. تو وہ جنت جو ہے وہاں ہر آدمی بادشاہ ہوگا، یہ تو کچھ بھی بادشاہ نہیں، وہ بادشاہی بے مثال بادشاہی جی، عظیم الشان بادشاہی اللہ پاک دے گا، ہر جنتی بادشاہ ہوگا. تو وافر مقدار میں اتنی جنت ملے گی ایک ایک جنتی کو، تو پھر کیا خواہش کرے گا. ہر جنتی اپنے اپنے مقام پہ جگہ پہ خوش ہوگا، کھاؤ اونچے درجے کا جنتی ہے، کھاؤ نیچے درجے کا جنتی ہے. من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے کیا چلتی ہوں گی، نہریں. جو ان کے باغات ہوں گے، محلات ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. باغ کے نیچے سے نہر جاری ہونا کچھ چشمہ، تو وہ منظر خوبصورت نظر آتا ہے. تو جنت میں جو اللہ پاک باغات محلات عطا فرمائے گا، ان کے نیچے سے بھی کیا چلتی ہوں گی، نہر، دودھ کی نہر جا رہی ہے. اور دودھ بھی خالص سے ملتے نہیں سانو دودھ جی، خالص شہد ہوگا، خالص پانی ہوگا. اور شرابن طہورا، ہے گندی شراب ہے، حرام بدبودار جی، بکواس کرتا آدمی پی کے، وہ شرابن طہورا، کیسی لذت محسوس کرے گا، کیا محسوس کرے گا آدمی وہ شراب پی کے. 4 قسم کی نہریں ہوں گی، باقیدہ صاف شفاف پانی. یہ نیشلے نوشلے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے، وہ صاف جنت کا پانی ہوگا، جنت کی نہر. اور دودھ خالص جی، اور شہد خالص، اور شراب طہورا، پاکیزہ شراب ہوگی جو اللہ پاک عطا ہوگی. 4 نہریں جاری ہوں گی تو محلوں کے نیچے سے اور باغوں کے نیچے سے اللہ پاک جاری فرمائیں گے. اور پھر نعمتوں کو دیکھ کے جنتی کیا کہیں گے، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، کہیں گے کہ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں، اللہ کے لیے، کہ جس نے ہماری اس جنت کے لیے رہنمائی کی. اللہ دادا کرو کہ سب تعریفیں کس کے لیے، اللہ کے لیے. اللہ نے ہی ہمیں یہاں جنت میں پہنچایا ہے، کسی نبی نے، ولی نے، پیر فقیر فرشتے نے، مولوی صاحب نے یہ جنت نہیں دی ہم کو. یہ جنت کس نے دی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس جنت کے لیے ہماری رہنمائی اللہ نے کی ہے، اللہ نے ہمیں جنت دی ہے. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور نہیں ہم رہنمائی حاصل کر سکتے جس جنت کی اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا. مطلب یہ اگر اللہ جنت نہ دیتا تو کوئی دنیا کی طاقت ہم کو جنت نہ دے سکی. یہ صرف اور صرف محض اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں جنت دی ہے، ورنہ اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا کرم ہے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، البتہ تحقیق آئے رسول ہمارے رب کے ساتھ حق کے، انہوں نے آ کے اللہ کے وعدے بتلائے، بشارتیں دیں. آج وہ وعدے جو اللہ نے کیے تھے ایمان والوں سے، بشارتیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. وہ وعدے ہمیں مل گئے، پورے ہو گئے، اور اپنی آنکھوں سے وہ بشارتیں جنت کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آواز دیے جائیں گے وہ جنتی، جنت میں جنتی آواز دی جائے گی، جنتیو یہ جو تمہیں جنت ملی ہے، جنت کا تم کو وارث بنایا گیا ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہ جو تھے تم عمل کرتے، تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ تمہیں جنت. لیکن اعمال بھی اللہ پاک کی توفیق سے کرتا ہے آدمی، اپنی کوشش سے، اپنی طاقت سے آدمی نیکی بھی نہیں کر سکتا. یہ نیکی کی توفیق بھی کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. ہاں، اورثتموہا، یہ تم وارث بنائے گئے ہو نا جنت کے اپنے اعمال کی وجہ سے. جس طرح آدمی وراثت کا وارث بن جاتا ہے آسانی کے ساتھ، کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی، ہزاروں لاکھ کما جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ جنت تمہیں مل رہی ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے. جس طرح وراثت مفت میں ملتی ہے وارث کو، اس طرح جنت یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کی رحمت ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے.
باقی ہمارے اعمال تو بھائی یہ تو جنت کے ایک کمرے کی قیمت نہیں ہے. جنت لگا لیں آپ حساب, 1,00,000 روپیہ آدمی تنخواہ لے دنیا مہینے کی, تو کتنا سونا اکٹھا کر لے گا پوری زندگی 50-60 سال میں؟ تو ہم کمرے دے گا اللہ سونے چاندی کے, ایک کمرہ نہیں, ہزاروں لاکھوں کمرے. ہمارے اعمال نمازیں یہ کیا ہے, یہ ایک کمرے کی قیمت نہیں ہے. اور باقی پھر بے شمار تھوک کے حساب سے اللہ کے باقی نعمتیں جی, حوریں, عورتیں, فروٹ, باغات, محلات, برتن, ہر شے اللہ لہم فی, جو خواہش کرے گا وہی جنت میں ملے گا. یہاں جو خواہش کرے ہم جو وہ نہیں ملتا, بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں ملتا. اور نواز شریف کہتا جی عمران خان ماری جائے تو چنگا ہے جی, وہ کہتے ہیں لے ہی جان کے چلے ہی جان, خواہش ہے ان کی لیکن نہیں پوری ہو رہی. یہ بڑے بڑے تو ہماری پھر خواہش کیسے پوری ہو سکتی ہے, ہم کمزور آدمی ہیں. تو جنت میں ہر آدمی خواہش پور جو چاہے گا وہی ملے گا, جو چاہے گا. ہاں, بلکہ روایات میں آتا ہے کہ بادل آئے گا جنتیوں کے اوپر, بادل میں سے آواز آئے گی کہ جنتیوں جو مانگو ملے گا, اللہ دے گا. جو بھی چاہے گا نا یہ مجھے ملے, وہی چیز بادل میں سے گرے گی. ہاں, جو بھی وہ چاہے گا, کوئی حور چاہے گا. بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں دے پائی پھر حوریں ہی منگنی ہیں, اللہ پاک کو حوریں دیتے تھے. جو چاہے گا وہی بادل میں سے اللہ پاک وہی چیز عطا فرمائے گا. تو جنت میں یہ وافر مقدار میں ہر شے وہاں ہوگی, مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. بھائیو یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اس کی ویلیو نہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے. جنت ہے, جنت اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے. ہاں, کافر و مشرکوں کو خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی جہنم کی, ایمان والوں کو خوشبو دو کہ اللہ یہ اورث تم ہوا وارث بنا دے گا, الاٹ کر دے گا, نام لگا دے گا, رجسٹری کر دے گا جنت کی, تیری ہے یہ, پکی تیری, اب تجھے کوئی نہیں نکالے گا. زندگی ہے بھائی, یہ مفت تھوڑی سی دیکھ لو, جڑ جاؤ قرآن کے ساتھ, وابستہ ہو جاؤ, اس کو اپنے اندر لے آؤ, اس کی عظمت کو. بس قرآن ہمارا ایمان, چھڈو مولوی پیر فقیر سارے دیکھ لیے تم نے اقتدا کر کے, آگے قرآن کی بات سمجھ لو, قرآن پہ عمل کر کے بھی دیکھ لو. دیکھو اللہ پاک کیسے خیر برکت دے, دنیا اور آخرت میں اللہ پاک درست فرماتا ہے. اس سے جڑ جاؤ. اگر جنت کی طلب ہے, یہ نعمتیں چاہتے ہو, اس کے بغیر نہیں ملیں گی. وہ آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے بغیر مل جائے, وہ آدمی بے وقوف ہے. نہیں, یہ بھیجی اللہ نے کتاب جہنم حاصل کرنے, جہنم سے بچنے کے لیے. جنت بھی اسی کی وجہ سے ملے گی, جہنم بھی اسی کی وجہ سے ملے گی. آخر ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار, جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, تو جنتی جہنمیوں کو آواز دیں گے. اللہ آواز پہنچا دے گا, جنتیوں کی جہنمیوں تک آواز پہنچا دے گا. تو جنتی کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, اور جہنمیوں ہمارے ساتھ جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو ہو گیا پورا, پورا کر دیا اللہ پاک نے. جنت کا وعدہ کیا تھا, ایمان لاؤ, اچھے عمل کرو, جو ہمارے ساتھ وعدہ تھا. یہ وعدے ہو رہے نا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بار بار ہو رہے, ان کو جنت ملے گی, بار بار قرآن میں جو ہمارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا, ایمان اور اچھے عمل کرو, اللہ جنت وہ تو دے دی اللہ نے, جب وعدہ پورا ہو گیا. فہل وجدتم ما وعد ربکم کا, جو تم سے اللہ تمہارے رب نے وعدہ کیا وہی پورا ہوا کہ نا. کہ کفر کے بدلے اللہ کا وعدہ تھا شرک, جہنم ملے گی, جنت ملی ہے کہ نا, بولو. قالوا, ہم کہہ گئے ہاں مل گئی ہے. اپنے کفر شرک کی وجہ سے ہم کہاں پہنچ گئے, جنت میں پہنچ گئے. ہمیں بھی ہمارے ساتھ جو وعدہ تھا اللہ نے, کفر شرک کرو گے جنت, وہ مل گئی ہم کو, جنت میں پہنچ گئے ہم. فاذن مؤذن بینہم, اعلان کرے گا, ایک اعلان کرنے میں ان کے درمیان, جہنم کے درمیان کھڑا ہوگا, اعلان کرنے والا فرشتہ کا اعلان کرے گا. کیا کہے گا, اور یہ آواز فرشتے کی سب کو سنے گی, اللعنۃ اللہ علی الکاذبین, ظالمین, ظالموں پہ اللہ کی لعنت. یہ دن قیامت کے اللہ نے پہلے ہی باتیں بتلا دی. یہ آواز سب سنیں گے جنتی بھی, ظالموں پہ کفر شرک کر کے, جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر کے جہنم کا ایندھن بنا کے اپنے آپ کو, اپنی جانوں پہ ظلم کیا, ان ظالموں کو کیا ہو, اللہ کی لعنت ہو. یہ ظالم کیا کرتے تھے, الذین یصدون عن سبیل اللہ, یہ ظالم اللہ کے رستے سے روکتے تھے. دنیا میں خود بھی روکتے تھے رستے سے, کیا اللہ کے دین سے روکتے تھے. نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے بھائی, نماز تو جی مولویاں کا کم ہے پڑھنا, ویلے دے مسیطا جلن دے, فارغ اسی کو فارغ کاروباری بندے ہیں, ہم 100 کم, ہاں جی کنی کی نماز پڑھی جائیے تھے, یہ باتیں کرتے ہیں لوگ. ہاں جی, وہ قرآن جی بھی مولویوں کا کام ہے پڑھنا, سو فارغ ہوتے ہیں. ہاں جی, ان کی کام ہے سمجھنا, ہر بات بندہ قرآن نہیں سمجھ سکتا. ہاں, تو بس ہمارے لیے تو ہمارے حضرت صاحب نے بس یہ لکھ دی کہ بس یہی پڑھی جاؤ, وہی ہو رہا ہے. اتنی کتابیں اٹھائی پھر رہے لوگ, یہ چھوڑ دی.
اللہ کی کتاب سچی ہے. کسی کھوتی ریڑھی والے سے پوچھ لے آپ گٹھا ٹپ سے کہ کون سی کتاب والا کوئی بتلایا قرآن والا ہے، پھر بھی دماغ میں بات نہیں آئی. بڑی بڑی ملیں چلا رہے ہیں لوگ، کاروبار بڑے بڑے، بچے بڑے بڑے اعلیٰ، امریکہ تعلیم دے رہے، یہ وہ سب کچھ یہ نہیں جانتے اس کو پڑھو یہ مقدم ہے، وہ بھی پڑھو اگر صحیح کتابیں ہیں قرآن و سنت پڑھو، ہم منع نہیں کرتے. پہلے اس کا حق ہے، اس کو پڑھو، اس میں کیا ہے، یہ پڑھ لو وہ سارے اس کے اندر ہی آ جائیں گی. یہ پڑھ لی اگر آپ نے یہی کافی ہے. انا انزلنا علیہ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، محبوب جو ہم نے کتاب آپ پہ نازل کی ہے یہ کافی نہیں ان کو، یہی کافی، کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہی کافی ہے. اسی دنیا ایسا آباد ہو جائے گی. اللہ دین یصدون، یہ لوگ کیا کرتے تھے اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے روکتے تھے. وہ یبغون عوج، اللہ کے دین میں کجیاں تلاش کرتے تھے، بے ایمان عیب نقص تلاش کرتے تھے دین کے اندر. کہتے لوگ یہ قرآن سے عروج اسی طرح پرانا دور، اب تو ہم نہیں، زمانے بدل گئے جی، نئی روشنی کے بندے ہیں، ہم کو نئی چیزیں چاہیے. ہاں نہیں پسند کرتے، اگر پسند کرے اسے جڑ جائے، نہیں نہ پڑھ دے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دور ہے لوگ جی، پینٹیں شرٹیں، ہاں وہ انگریز اور سارا سلسلہ ادھر ہی ہے. ہاں اس سے دور ہے، اگر اس سے محبت ہونے پڑے. یہاں مسجد بھر جائے، جگہ ہی نہ رہے یہاں. لوگ کہ مولوی صاحب قرآن سناؤ، قرآن سے مجبور کرے مولویوں کو ہمیں قرآن سنا، محبت ہے ہی نہیں، اس کو پسند ہی نہیں کرتے لوگ، چھوڑ دیا اس کو بھائیوں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ کیا ہے، وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. یہ لوگ جو تھے اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اللہ کے دین میں عیب تلاش کرتے، اور آخرت ان پر ایمان نہیں، انکار کرتے تھے. ان کافروں نے آخرت کا انکار کیا اور کوئی تیاری بھی نہیں کی آخرت کے لیے. ایمان والوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے آخرت کا اقرار کیا، ایمان لائے آخرت ہے، اور آخرت کی تیاری بھی کی ہے. ایمان نہیں صرف تیاری بھی کی صحابہ کرام نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جنت اور جہنم میرے سامنے آ جائے نا، سامنے، پھر بھی میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہو سکتا. اتنا ایمان ہے جنت جہنم پہ پکا کہ ایمان سامنے بھی دیکھ لوں نا، ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، جو پہلے وہی ایمان رہے گا. اتنا صحابہ کرام آخرت پر اتنا یقین تھا، اتنا مضبوط ایمان صحابہ کا، اور پھر محنت بھی کرتے تھے صحابہ کرام آخرت کے بارے میں، دین کی محنت کرتے. کس صحابی نے پیچھے جائیداد چھوڑی ہے، وہ محل بنگلے کوئی جائیدادیں پراپرٹی ہم چھوڑ کے جاتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی ہے تو گھر میں چراغ میں تیل بھی نہیں تھا، دیوے میں گھر میں یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں تھا. یہ جو تھی یہ فقر فاقہ یہ اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا، اس کو پسند فرمایا تھا. ادھر مال آیا، ادھر اللہ کے رسول نے دیا سارے کا سارا، بہت کچھ آتا تھا صحابہ کرام کا مال غریب میں سے کاروبار، ادھر آیا ادھر سارا کیا اللہ کے رسول. پسند ہی نہیں کرتے تھے، آخر کو پسند کرتے تھے، اللہ کو پسند کرتے، اللہ کی رضا کو، اللہ کے رسول کو پسند کرتے صحابہ کرام. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے گھر میں بیت المال سے آٹا جاتا تھا، وہ اتنا جاتا جس سے ایک دن گزر جائے بس، صبح سے لے کر یہ نہیں بوریاں کڑک دیا بوریاں، چلو تیل لگا دو جی امیر المومنین کا گھر ہے خرچہ، چلو نہیں، اتنا آٹا جس سے کیا ہو دن گزر جائے صبح سے لے کے شام تک. تو آٹا آتا تھا ہر روز آتا تھا، یہ بھی نہیں کٹھی آ گیا، ہر روز اتنا آٹا دے دو بس، یہ اتنا ضرور کام آ جائے، بس پورا دن گزر جائے. ان کی بیوی نے یہ کیا کہ جو آٹا ہر روز ملتا تھا اس میں سے ایک مٹھی ایسے بچانی شروع کر دی، دوسرے دن اس میں سے ایک مٹھی ایسے رکھ دی. وہ 8 مٹھی ہوں گی 8 دن کی، تھوڑا سا آٹا بن گیا تو اس کا انہوں نے وہ میٹھی چیز بنائی، حلوہ میٹھی چیز بنائی اس آٹے کی. ابو صدیق نے فرمایا کہ گھر میں تو ادھر آٹا اٹا اتنا ہے نہیں، یہ میٹھا کہاں سے آیا ہے؟ تو عرض کی کہ ایسے ایسے نا جو آٹا آتا ہے بیت المال سے مٹھی بچے 8 دن کا آٹا ہو گیا تو میں نے یہ حلوہ بنا دیا. فرمایا اچھا مجھے پتہ چل گیا، مجھے چل گیا کہ ہمارا جو آٹا جو آتا ہے بیت المال سے اگر ایک مٹھی کم بھی ہو تو وہ صدیق کا دن گزر سکتا ہے. اسے حکم دے دیا کہ جو ہمارے گھر میں آٹا ہے اس میں سے ایک مٹھی آٹا کم کر کے دیا. یہ ہے وزیر اعظم، یہ ہے پریزیڈنٹ. ہاں جی کہاں سے لاؤ گے ایسے؟ ہم کھا کے آرام سور بینک بھرے پے، بھائی میں نے باہر بھرے پے، مار چڑیا
جو ایم پی ایم کیا کرتا ہے وہ حرام ہی کھاتا ہے، اتنے پیسے لگا پھر وہ اکٹھے کرتا ہے. یہ ہو رہے ہمارے لوگ اندھے، پھر ووٹ ہی نہیں دی جا رہے، بار 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 بار. کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. یہ ہے وزیر اعظم، یہ ہے پریزیڈنٹ، یہ ہے حاکم. ہاں جی. اور تو کیا ہمارے مولوی صاحبان ہیں ایک چندہ مانگتے ہیں مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے. یہ نہیں کہتے بھی بھائی اب ہم رج گئے، جتنا مرضی دیکھ لیں آپ، 500 دے دیں، دوسرے دن پھر 500 دیں اسی مولوی، تیسرے دن نہیں کہے گا بھائی بڑا آ گیا تو ان کسی اور مسجد میں جا کے کماری گریب کیسے رج گئے ہیں. سانو بھی کوئی نہیں کہے گا. ہر روز چندہ دیں، کروڑوں دے دیں، لاکھوں دے دیں، کبھی مولوی کوئی نہ کوئی دیوبندی کہے گا، نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی حاضہ من فضل ربی، بس اللہ دے رہے آ رہا ہے، بس کوئی نہیں کہے گا. حالانکہ جتنا خرچہ ہے تمہارا سال کا. ہمارے کراچی میں تھے مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، فوت ہو گئے. ان کا یہ اصول تھا کہ سال کا چندہ اکٹھا کرتے تھے اور خود ہی لوگ دے جاتے تھے مدرسے میں. سال کا ہو گیا پورا، بس بھائی ہمارا خرچہ پورا ہو گیا سال کا، طالب علموں کا، مدرسے کا، کسی اور مدرسے میں چندہ دو. پھر نہیں چندہ لیتے تھے. تو اب کوئی بھی نہیں انکار کرے، بڑے بڑے مدرسے جتنا مرضی چندہ دے، جتنے مرضی کھا لے، نہیں ہیں آپ کبھی نہیں کہیں گے. لاکھوں کروڑوں بینکوں میں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مقروض ہیں جی، پھر کہتے ہیں ہم مقروض، چندہ مانگ رہے ہیں. تو ان کے پاس ایک صاحب آیا کہ حضرت صاحب 1 لاکھ روپے اس دور کے اندر، لاکھ روپے آئے، کوئی آدمی بھیجو مدرسے کے لیے لے آئے. کبھی ہم تو پڑھ رہے فارغ نہیں ہیں تو تم ہی دے جاؤ کہ مولوی صاحب. نہیں میں بھی فارغ نہیں. فرمایا نہیں یار ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں جا سکتے. تو اس آدمی نے کہا کہ مولوی صاحب 1,00,000 روپیہ دینے والا کوئی نہیں ملے گا. انہوں نے کہا جاؤ چھڑ دیا، 1,00,000 روپیہ چھوڑنے والا بھی تجھے کوئی نہیں ملے گا، جا چلا جا. یہ علماء حق ہے. ابھی کہاں تو چھاڑ پورا رہ گیا، بس مال آئے بس توڑی جاؤ، کھائی جاؤ مال. مولوی کبھی نہیں کہتا، دیکھ لیں آپ تجربہ کر کے کہ بھئی اب اتنا چندہ آ گیا، بس ٹھیک ہے، کسی غریب مسجد کو، غریب مدرسے کو دو. دوسری بات یہ نہیں پوچھتے نہیں یہ چندہ کہاں سے آیا، بھائی یہ حرام کا چندہ تو نہیں ہے. یہ لوگ سودی کاروبار کر رہے، پیڑوں کے حق کھا رہے، رہ ہی حرام کیا حلال کا رہ گیا یہاں. اللہ ماشاء اللہ ہے وہ ہوگا، باقی سارا سلسلہ ہی چل رہا ہے. نہیں پوچھے گا کوئی مولوی یہ پیسے حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں، بھائی کہاں سے لائے ہو تم. بلکہ 5 روپے کے بدلے مولوی جنت دے رہا ہے سب کو، سود خوروں کو، حرام خوروں کو. ہے جی. میاں صاحب نے کہا میں رسم مبارک بتلائی کہ ایک مولوی صاحب سے اس کو کسی نے 10,000 روپیہ چندہ دیا. مولوی صاحب نے کہا کہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. بھائی ایک لگے آدمی اور کھڑا تھی، انہوں نے آخیا مولوی صاحب ماشاء اللہ جزاک اللہ تو کہہ رہے ہوئے بندہ سودی کاروبار کرتا، حرام کا چندہ ہے پیسے. انہوں نے آخیا اچھا تھی سانو دے نہیں، اسی یہاں کو لئیے نا، اسی کدھر لئیے بھائی اندر کسی مرے تھی جنت میں جاؤ مرو، بس اتنا کوئی ضروری نہیں ڈیڑھی لا لو مر لو، اور کام کر کے لو، تھی دے نہیں اچھی یہاں کو بھی نہ لیے، اسی بھوکے مریے، کدھر جائیے، جاؤ جہنم میں. تو مسجدیں ضروری ہے کہ یہیں آپ نے اپنے روٹی پانی چلانے کو اور کام کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی صحابہ لوگ کب مسجدوں میں رہے ہیں، امام مالک کی مسجد میں کھایا ہے، اسی نے کہ اپنے کاروبار کر کے حلال کے کاروبار کر کے کھایا ہوتا ہے. مسجد یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، ہاں کوئی دکانداری یا کوئی کارخانے نہیں ہے، ہاں جس طرح دکانیں چلتی ہیں. یہ تو اللہ کے دین کے مرکز ہیں. اتنا لو ان سے جتنی تمہاری ضروریات پوری ہوتی رہے، بس بیوی بچے ہیں، آنا جانا اتنا کا لو ہے جی، اتنا کی دے سکتے ان سے. باقی جیسے کاروبار بنا لیے مولویوں نے، بینک پیسے کاٹر سوٹ، بعض مولوی ایسے دے کے دنیا یاد آتی ہے، دنیا ہاں جی، ان کے محلات دیکھ کے اور کار پڑھیے بیٹھکوں میں یہ سلسلہ دیکھ کے دنیا یاد آتی ہے. دنیا اللہ کی عالم ایسا ہو جس کو دیکھ کے آخرت یاد آئے، اللہ یاد آئے، اللہ کا رسول یاد آئے، ایسا عالم ہونا چاہیے بھائیو. یہ بدل گیا سلسلہ. علماء حق اللہ معاف فرمائے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں اگر علماء کرام یہ محنت کرے، قرآن کی محنت کرے تو کچھ نتیجہ نکلے نا. کچھ نہ کچھ ہم یہاں کرتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں تھوڑی بات، ماشاء اللہ ہر روز کلاس چل رہی ہے. ہر مسجد میں ایسی 20 سے 50 سال سے کلاسیں چلتی قرآن کی، تو کتنی چینجنگ آتی ہے. یہیں سے چینجنگ آئے گی مسجد میں سے، قرآن کے ذریعے آئے گی. اب بھی معاشرہ یہ قرآن کے ساتھ ہی، قرآن کی وجہ سے یہ صحیح ہوگا معاشرہ. قرآن کے بغیر معاشرہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا، جو مرضی کرتی ہے. اللہ ہم کو بھائی رزق حلال نصیب فرمائے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہیں اچھے. لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتے ہم کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق.
اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ کیا ہے؟ جنت والے، ہم فیہا خالدون، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور کھینچ لیں گے ہم ان کے سینوں سے کھوٹ، تجری من تحتہم الانہار، چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ وقالوا الحمدللہ، کہیں گے سب تعریفیں واسطے اللہ کے، اللہ دی جس نے رہنمائی کی ہماری واسطے اس کی، وما کننا لنہتدی، اور نہیں تھے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر رہنمائی نہ کرتا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، البتہ تاکہ آئے رسول ہمارے رب کے ساتھ حق کے، منودو، اور آواز دیے جائیں گے، وان تلکم الجنت، کہ یہ جو تمہاری جنت ہے واس بنایا گیا تم کو اس کا، بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ اعمال بھی یاد رکھنا بندہ کس کی توفیق سے کرتا ہے؟ یہ اللہ ہی کا کرم ہے، اس کو نیکی، ہم یہ یہاں بیٹھے ہیں، یہ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں، اپنی طاقت سے بیٹھے، یہ کس نے دکھایا آپ کو؟ یہاں اللہ نے دکھایا، آپ کے دل میں قرآن کی محبت ڈال کے وہ اللہ پاک نے یہاں آپ کو بٹھا دیا ہے۔ یہ اعمال بھی اللہ ہی توفیق دیتا ہے، اعمال بھی بندہ اپنی کوشش نہیں کر سکتا۔ ونادى اصحاب الجنہ، اور آواز دے گے جنت والے اصحاب النار، جنت آگ والوں کو، ان وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ تاکہ پایا ہم نے جو وعدہ کیا ہم سے ہمارے رب نے سچا، قال وجدتم ما وعد ربکم، کیا پایا ہے تم نے جو وعدہ کیا تمہارے رب نے سچا؟ قالوا، کہیں گے ہاں پا لیا۔ فاذن مؤذن بینہم، اعلان کرے گا اعلان کرنے والے کے درمیان، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہو اللہ کی کس پہ؟ ظالموں پہ، الذین، ظالم روکتے تھے اللہ کے رستے سے، ویبغون عوجا، تلاش کرتے تھے اللہ کے رستے میں کجی، وہم بالآخرۃ کافرون، اور یہ آخرت کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے۔ جزاکم اللہ بھائی، اللہ جزاک۔ اپنا شیخ صاحب، ابرار صاحب، ابرار شیخ صاحب